ایک وقت تھا جب بیت المقدس کے گنبد کے نیچے ظلم کا سایہ تھا، ہر مؤذن کی آواز گم ہو چکی تھی اور مسجدیں خون میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ مسلمان دنیا صرف نام کی امت تھی، ہر شہر اپنا امیر، ہر ممبر اپنا مسئلہ۔ دمشق اور کائرو کے بیچ صرف نفرت کی دیوار تھی، بغداد کا خلیفہ صرف سٹیمپ لگانے کے لیے رہ گیا تھا۔ مگر جہاں فساد کا سمندر پیدا ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں ایک مومن کی دعا بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس اندھیرے کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، چھوٹی سی جگہ تکرت میں۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن وہ مرد بنے گا جو دنیا کو دکھائے گا کہ وحدت صرف سپنا نہیں بلکہ تقدیر ہے۔ اس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ آج اسی نام کے ساتھ دنیا اس کو یاد کرتی ہے، صلاح الدین ایوبی، جو ٹوٹے ٹکڑوں کے ساتھ امت کو جوڑ گیا۔ ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ گرتی ہے، اور پھر اللہ اس کے لیے ایک انسان بھیجتا ہے جو خود سے زیادہ امت پر یقین کرتا ہے۔ صلاح الدین وہی بھیجا گیا فرد تھا، ایک روح جو فساد کے دور میں رحمت بن کر اتری۔ ایک دور تھا جب قدس کے اندر ظلم کا جلال تھا اور امت کے اندر افتراق کا زہر۔ مسلم دنیا ایک جسم نہیں رہی تھی بلکہ ایک نقشہ بن گئی تھی جس کا ہر شہر اپنے رنگ میں بنتا تھا۔ دمشق میں زنگی حکومت، کائرو میں فاطمیت کا دربار اور بغداد میں ایک خلیفہ صرف مہر کا نام تھا۔ اور اس فساد کے دور میں کروسیڈر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ امت اب کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، لیکن جب ظلم اپنی انتہا تک پہنچتا ہے تو رحمت کا باب کھل جاتا ہے۔ تکرت کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یوسف بن ایوب، جسے تقدیر نے صلاح الدین ایوبی بنانا تھا۔ وہ صرف ایک فوجی نہیں تھا، ایک فکر تھا، ایک سوچ جو امت کو پھر سے اللہ کے بندوں میں جوڑ دے گا۔ یوسف بن ایوب ایک سولجر کے گھر میں پیدا ہوا جہاں زندگی کا سب سے بڑا درس ملتا تھا۔ ایمان اور اخلاق ہی فتح کا پہلا ہتھیار ہے۔ ان کے والد نجم الدین اور چاچا شرکو جو بعد میں ایک داستان بن گئے، ان کے گھر سے نکلی بھی وہ طاقت جو بعد میں ایوبی روح کہلانے لگی۔ ایک رات تکرت کے گورنر نے انہیں شہر سے نکال دیا، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے ظلم کے خلاف بات کی تھی، اور یہی تھا وہ لمحہ جہاں یوسف کے دل میں عدالت کا بیج بو دیا گیا۔ اسی فراق سے ایک فوجی نہیں، ایک صوفی سلطان پیدا ہوا۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری اختیار کرے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ نور الدین زنگی وہ مرد جو شام کے اندر لوگوں میں انقلاب کا دیا جلا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک فوجی تھا مگر دل میں فقیر۔ یہی تھا وہ شخص جسے صلاح الدین کو سکھایا حکومت خوف سے نہیں عدل سے چلتی، اور یہ تلقین اس کی زندگی کا عین بن گئی۔ دمشق کا نوری ہاسپٹل جو نور الدین نے بنایا تھا صلاح الدین کے لیے مدرسہ بن گیا۔ وہاں اس نے سیکھا کہ رحمت اور شفقت بھی جہاد ہے۔ ایئر 1168 نور الدین نے شرکو کو آرڈر کیا مصر کو کروسیڈر کے قبضے سے نکالو، مگر ایجپٹ کے اندر ایک دوسرا زہر تھا، فاطمیت راج، جو تقسیم اور ریا کا مرکز بن چکا تھا۔ کائرو میں داخل ہوتے ہی صلاح الدین نے پہلے مسجد میں دعا کروائی اور پھر لوگوں کے دلوں میں اتحاد کا نور بھرا۔ اس کا پہلا خطبہ تھا، جس قوم کا ایمان زندہ ہو اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ شرکو کے انتقال کے بعد فاطمیت خلیفہ نے صلاح الدین کو اپنا وزیر بنا دیا۔ ایک سنی سپہ سالار شیعہ دربار میں چیمگوئیاں ہونے لگی، یہ جوان نور الدین کا آدمی ہے، یہ ہمیں بھی بدل دے گا۔ خطابت میں عباسی خلیفہ کا نام واپس لا کر امت کے بیچ ایک پل بنا دیا۔ صلاح الدین نے سمجھا فتح صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ دل کا میدان۔ اس نے مدارس، وقف اور علم کے مرکز بنائے تاکہ علم تلوار سے ہمیشہ آگے رہے۔ کائرو کے مرکز میں اس نے پھر سے ازہر کو زندہ کیا، علماء اور فقیہ پھر سے روشن ہوئے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہاں سیاست بھی عبادت بن جاتی۔ فاطمیت عمرہ نے اپنے نئے وزیر کے خلاف سازش رچائی، رات کی تاریکی میں انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے ایک گمنام سپاہی کے ذریعے ان کو بچا لیا۔ اس صبح کائرو نے دیکھا یہ بندہ صرف سیاستدان نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ جو اللہ کے لیے خادم بن جائے دنیا خود بخود اس کو مالک بنا دیتی ہے۔ دمشق میں نور الدین بے چین تھا، مصر میں صلاح الدین کا دائرہ بڑھ رہا تھا۔ دو مرد، ایک خواب، لیکن ایگو کا بادل بیچ میں آ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی صلاح الدین ہر دور میں اپنے استاد کا نام لیتا رہا، یا اللہ
اس پر رحم کر جس نے مجھے سکھایا پہلے بندہ بنو پھر بادشاہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ امت کا نور ایک لمحے کے لیے مدھمل ہو گیا، مگر اس نور کے چھائے میں ایک چھایا باقی تھی، صلاح الدین۔ اس نے دعا میں سر جھکایا اور سمجھا اب ذمہ داری میری ہے، اور یہ لمحہ تھا جب تکرت کا بیٹا امت کا ولی بن گیا۔ 1176 تک ہاما، ہومز، الیپو ایک ایک کر کے اس کے نیچے آ گئے، لیکن فوج سے نہیں، سیاست، انصاف اور احترام سے۔ اس نے ظلم کرنے والوں کو معاف کیا اور اپنا ساتھی بنا لیا۔ ابن جبیر کہتے ہیں میں نے اس بادشاہ کو دیکھا جس کا عدل خطبہ تھا۔ وہ کہتا تھا قتل سے دل نہیں جیتے جا سکتے، انصاف ہی اصل فاتح ہے، مگر اس وحدت کے باہر ایک طوفان ابھر رہا تھا۔ رینلڈ آف چیٹلن نے کاروان لوٹ لیے اور مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے صلاح الدین کے صبر کو آگ بنا دیا۔ اس نے کہا جس نے اللہ کے لوگوں کو درد دیا میں اس کو انصاف کا زخم دوں گا، اور اس دن سے ایک نئی جنگ شروع ہوئی، نہ صرف تلوار کی بلکہ روح کی۔ اب صلاح الدین صرف ایک گورنر یا وزیر نہیں رہا تھا، وہ ایک آندھی بن گیا تھا، ایک وحدت کا طوفان جو امت کو ایک جسم بنا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک منزل تھی، بیت المقدس۔ اس کا سپنا تھا جب ایک دن سورج ڈوم آف دی راک پہ ہوگے تو اس کی روشنی اللہ کے نام سے گونج اٹھے، اور یہیں سے شروع ہوئی ایک نئی کہانی، The Storm and the Peace۔ 1177 کا سال تھا۔ صلاح الدین نے شام سے ندا دی، جنگ کا وقت آ گیا، مگر یہ صرف زمین کے لیے نہیں تھی، یہ تھی جہاد وحدت۔ اس نے کہا یہ جنگ صرف کروسیڈرز کے خلاف نہیں، یہ ہمارے تفرق کے خلاف ہے۔ ان دنوں صلاح الدین کے خطبوں میں ایک نیا جذبہ تھا، رحم اور ایمانداری کا۔ وہ کہتے تھے جنگ میں پہلا ہتھیار نیت ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کبھی کبھی جو تمہیں پسند نہ ہو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ مونٹ گزر، وہ دن جب صلاح الدین کو پہلی بار شکست ملی۔ گرم ریت، پیاس اور تھکن نے اس فوج کو کمزور کر دیا، مگر اس شکست میں ایک علم چھپا تھا، فتح جلدی میں نہیں، تقویٰ میں۔ اس رات اس نے قرآن کھولا اور دعا کی، یا اللہ اگر میں حق پہ ہوں تو مجھے اپنے طریقے سے جیتنا سکھا، اور اس دعا سے ایک نیا صلاح الدین پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا رخ بدلا، اس نے مدرسے، یتیم خانے اور ہاسپٹل بنائے۔ اس نے کہا جنگ میں رحمت کو زندہ رکھنا سب سے بڑی فتح ہے۔ انہوں نے کہا جو روزی سے محروم ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو صرف تلوار نہیں، مقصد بھی دیا۔ اس نے ایک ڈپلومیٹک جہاد چلا، زنگی، عباسی، کردش اور عرب قبائل کو ایک دستخوان پر لایا۔ اس نے کہا ہمارا دشمن ایک ہے تو ہمارا اخلاق بھی ایک ہونا چاہیے۔ اس کے خط صرف سیاست نہیں تھے بلکہ دعا تھے جو دل جیت لیتے تھے۔ رینلڈ آف چیٹلن وہ شخص تھا جس نے مسلمان عورتوں کو بے عزتی سے قید کیا تھا۔ صلاح الدین نے قسم کھائی اس بار ظلم زندہ نہیں رہے گا۔ جب وہ پکڑا گیا صلاح الدین نے کہا میں نے ظلم کا ہاتھ کاٹنے کا قسم کھائی تھی، آج وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس نے صرف ظلم ختم کیا، بدلہ نہیں لیا۔ اس کا عدل اس کا انتقام تھا۔ 1187 ہاتھن کی جنگ۔ اس نے کروسیڈرز کو پانی سے دور کر کے ان کو تھکا دیا۔ دوپہر کے سورج تلے جب ریت جل رہی تھی اس نے اپنے فوج سے کہا بس 1 گھنٹہ اور فتح تمہاری ہے۔ ہاتھن وہ میدان جہاں کروسیڈرز کی طاقت راکھ بن گئی۔ یروشلم کا کراس نیچے گر گیا اور لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج اٹھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی، مگر وہ صرف انصاف کر گیا نہ کہ قتل۔ ان کے سامنے اب تھا بیت المقدس جو 91 سالوں سے غیروں کے قبضے میں تھا۔ لوگ کہتے تھے صلاح الدین اب بدلہ لے گا، لیکن اس نے دعا کی یا اللہ میں یہ شہر اپنے لیے نہیں تیرے لیے جیت لوں۔ 27 رجب 1187 جمعے کا دن مسلم فوج قدس میں داخل ہو کر کسی خون خرابے کیے بغیر فتح حاصل کر لی۔ صلاح الدین نے کرسچن اور یہودی رہنماؤں کو امن کا وعدہ دیا، اور جمعہ کی پہلی اذان پھر سے ڈوم آف دی راک سے گونج اٹھی۔ جب پوچھا گیا انہوں نے ہماری مساجد جلائے، تم نے ان کے چرچ کیوں بچائے؟ صلاح الدین مسکرائے اور بولے اللہ نے مجھے رحمت کا نمونہ بنایا نہ کہ بدلے کا۔ یہ تھا وہ لمحہ جب اسلام کا ادب دنیا کے سامنے زندہ ہو گیا۔ یروشلم کی فتح نے دنیا کو ہلا دیا۔
रिचर्ड द लायनहार्ट, फिलिप ऑफ फ्रांस, फ्रेडरिक बारबरोसा। एक नए क्रूसेड का ऐलान हुआ, मगर सलाहुद्दीन के लिए भी ये जंग ताकत का नहीं, ईमान का इम्तिहान था। रिचर्ड और सलाहुद्दीन, दो फौज मगर एक इज्जत। दोनों ने एक दूसरे के मरीजों के लिए दवाइयाँ भेजी। सलाहुद्दीन ने रिचर्ड के भाई को पानी तक भिजवाया। उसका कहना था सुलह हर जंग से बेहतर। 1192 ट्रूस साइन हुई, यरूशलेम मुस्लिम कंट्रोल में, मगर क्रिश्चियन ज़ियारत के हकदार। ये सुलह दुनिया को ये बता गई कि ईमान और इंसानियत एक साथ रह सकते हैं। जंगों ने सलाहुद्दीन का जिस्म तोड़ दिया था, मगर रूह को मजबूत कर दिया था। वो कहता था आज मैं जितना फकीर हूँ उतना कभी बादशाह नहीं था। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। 1193 सलाहुद्दीन की आखिरी सांस निकली। वो विसाल कर गए बिना एक दीनार के। उससे कफन लेकर लोग कह रहे थे ये वो आदमी था जो दुनिया जीत कर कुछ नहीं लेकर गया। उसके बाद जो आए उन्होंने दौलत बनाई, मगर सलाहुद्दीन ने नस्ल बनाई। उसका वारिस ताज नहीं था, इखलाक था। हर दौर का हर इंसाफ उसके कदमों का निशान ढूंढता है। 800 साल बाद भी सलाहुद्दीन एक सोच है, इज्जत की, इतिहाद की, ईमान की। जब दुनिया फिर से तकसीम होती है, फिर से उसका नाम गूंजता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सलाहुद्दीन का वक्त अंधेरों में रोशनी था तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? वो अकेला था, फिर भी एक उम्मत बन गया। आज हम सब मिलकर उसकी वहदत को जिंदा कर सकते हैं। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो उस रोशनी का चिराग है जो अब हमारे अंदर है। अगर आप दोबारा मुझे देखना चाहते हैं तभी सब्सक्राइब करें।